قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ ہم سب کو بابرکت بنائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، انشاءاللہ نور قرآن نصیب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتفت الساق بالساق، ترجمہ کنز الایمان، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ ترجمہ کنز العرفان، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ کہ دونوں پاؤں کفن میں لپٹ جائیں گے، جبکہ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی، یعنی ایک تو دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی بھی ہو رہی ہوگی، یا ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائیں گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ تفسیر: اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کے طرف چلنا ہوگا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن بندوں کو آپ کے رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا، اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ مزید اس کے بعد والی آیت میں جو بیان فرمایا گیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی، ہاں اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا متکبرانہ شان سے چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام کے فری احکام پر عمل کرنے کے اس اعتبار سے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ان احکام پر عمل نہ کرنے کا بھی ان سے مواخذہ ہوگا، یعنی جس طرح منکر کو ایمان نہ لانے پر سزا دی جائے گی، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اگرچہ دنیا میں منکر پر ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، ترجمہ کنز الایمان۔ تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خراب آ لگی اب آ لگی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ تفسیر: اولیٰ لک فاولیٰ، تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے کو پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط، زور آور اور شوکت و قوت کا مالک ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن کی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا، اور بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ترجمہ کنز الایمان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ترجمہ کنز العرفان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تفسیر اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے؟ ارشاد فرمایا کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا، جیسے چاہے زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کر دیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی جزا بھی ملے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو شخص شریعت کے احکام سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بے وقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت و خواری اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ تفسیر أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس انسان کی یہ اوقات کہاں ہیں کہ وہ تکبر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی نافرمانی کرے۔ وہ جو کہ ایک گندا قطرہ تھا جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد منی کی صورت میں خون کا لوتھڑا ہو گیا، منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی
تو اس منی سے اس نے مرد اور عورت کی صورت میں 2 قسمیں بنا دی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، ترجمہ کنز الایمان، کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ ترجمہ کنز العرفان، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تفسیر، الیس ذلک بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان آیات مبارکہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آخرت کے حساب کا معاملہ نہایت سنگین ہے۔ عبرت کے لیے آئیے آپ کو ایک حکایت پیش کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس سے مدنی پھول چنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ناظم نظام امت، صاحب خوف و خشیت، سردار ساکنان جنت حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پرملال کے بعد مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخروی معاملات جاننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میں نے خواب میں ایک محل دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا حضرت عمر بن خطاب کا۔ اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل سے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ پر ایک چادر تھی، گویا ابھی غسل فرمایا ہے۔ میں نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا اچھا معاملہ فرمایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے عرض کی 12 سال۔ فرمانے لگے اب جا کر حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، عدل و انصاف کے پیکر، پرہیزگاروں کے افسر، متقیوں کے رہبر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ہمیں بہت کچھ سکھا اور سمجھا رہی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے روشن ستارے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا ہی مال یقینی طور پر حلال تھا، اور کثرت مال غفلت شعاری کے بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خشیت الہی کا سبب بن گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حساب قیامت کی حکایت بھی سراپا عبرت ہے، سنیے۔ چنانچہ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لا کر فرمایا اے اصحاب محمد، آج رات اللہ پاک نے جنت میں تمہارے مکان اور منزلیں نیز میرے مکان سے کتنا دور تمہارا مکان ہے سب کچھ مجھے دکھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر اصحاب کرام کی منزلیں فردن فردن بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن، میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے بہت دور ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے تمہاری ہلاکت کا خدشہ ہونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد تم پسینے میں شرابور مجھ تک پہنچے تو میرے پوچھنے پر تم نے بتایا، مجھے حساب کے لیے روک لینے کے بعد مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ 100 اونٹ جو آج ہی رات مصر سے مال تجارت سمیت آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر انہیں مدینہ پاک کے غریبوں اور یتیموں پر صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کی، مجھے اندیشہ ہے کہ
کثرت مال کہیں مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ انہوں نے فرمایا اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہا کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یقیناً قطعی طور پر حلال مال رکھنے والے، اپنا مال حلال دونوں ہاتھوں سے راہ خدا میں لٹانے والے کے حساب قیامت کی اس لرزہ خیز حکایت پر نظر ڈالتے ہوئے مالداروں کو غور کرنا اور قیامت کے ہوش ربا احوال یعنی دہشتوں اور گھبراہٹوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ محض دنیاوی حرص کے سبب مال اکٹھا کیے جاتے، اس کے لیے در بدر بھٹکتے پھرتے اور مال بڑھانے کے نظام کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں، انہیں اپنی اس روش پر نظر کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیاوی نعمتوں میں زیادہ آگے بڑھنے سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ مال ہمارے لیے وبال نہ ہو، بلکہ اس مال کو اپنے رب کی راہ میں ہم خرچ کریں، اس کے بتائے ہوئے کاموں میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ یہ مال قیامت کے لیے ہمارے لیے سرخروئی کا سامان بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی جو آیات بیان کی گئی ان پر عمل کرنے، اور جو مدنی پھول پیش کیے گئے ان کو بھی اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے،
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی